پیسے ہوتے ہی بڑے مطلب کے لوگ ہیں. اس نے کسی کو پیسے دینے ہوں نا پھر یہ وعدہ کر کے بھول جائے گا, لینے ہوں مجالے بھولے. یہ ہے مطلبی وعدہ. پاکستان سے آئے ہیں, ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں, ہوٹل میں نماز پڑھتی ہیں, ٹھیک کرتی ہیں, اچھی بات ہے. ہوٹل میں پڑھے کہیں پڑھے, نماز قصر پڑھنی ہوگی. بلسان آئل کا کیا فائدہ ہے, حکیم سے پوچھیں. حقوق العباد کے آسان طریقہ کیا ہے, ادا کر دو. آسان طریقہ یہی ہے, یا معافی لے لو یا ادا کر دو. میں نے طواف سے فارغ ہوا, صفا مروہ کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ پاؤں سے خون گیا تھا, جو کسی کے ناخن سے شاید ہوا تھا. کچھ نہیں ہوتا, صفا میں وضو نہ بھی ہو تو صفا ہو جاتی ہے. اس کے ناخن سے کوئی اتنا بڑا خون تو نہیں ہوگا کہ ندیاں بہہ گئی تھیں. عمرہ ایک سفر میں 2 کر سکتے ہیں, 100 بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ لوگ کبوتروں کے دانوں میں کچھ ڈھونڈتے ہیں, جو کے دانے کے, جس عورت کو حمل نہ ہوتا ہو اس کو اس سے حمل ہو جاتا ہے. یہ جہالت ہے, اور کیا, خامن سے حمل ہوا نہیں, کبوتر سے ہو جائے گا. اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے دنیا میں. اچھا, وہ دانے بھی خود لاتے ہیں, خود ڈالتے ہیں, پھر اس سے جو لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خوب میاں بیوی علاج کراؤ, کبوتر سے بچے نہیں پیدا ہوتے. ملتزم کے علاوہ کسی جگہ سینہ لگانا جائز نہیں ہے. تیسرے چکر میں اشارہ بھول گیا, کوئی حرج نہیں ہے. اپنے چند اساتذہ کرام, میرے اساتذہ کرام میں سب سے پہلے تو میرے والد تھے حضرت مولانا خیر محمد صاحب, اس کے بعد حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب گوانوی تھے, حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی تھے. اسی طرح یہاں حضرت مولانا محمد نور سیف تھے, حضرت شیخ خیاط تھے, حضرت حسن مشاد تھے. بڑے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. شیخ القرآن شیخ طاہر پنج پیری کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے, اور پکے موحد لوگ ہیں, صحیح العقیدہ لوگ ہیں. مسئلہ حیات پر اگر اختلاف ہو تو یہ ایمان اور کفر کا اختلاف نہیں ہے, لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ حیات کے قائل ہیں, لیکن حیات برزخی کے قائل ہیں. انہوں نے کتاب بھی لکھی. مصیبت یہ ہے کہ آج کوئی دین کا کام کرے, لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں بھی کوئی حنفی علماء درس دیتے ہیں, اللہ عالم, میرے علم میں نہیں ہے. میری اپنے دیور سے ناراضگی تھی, بڑوں کے راضی کرنے کے بعد بھی وہ راضی نہیں. اچھا ہوا کہ راضی نہیں ہوا, دیور تو موت ہے تمہارے لیے, کیوں راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ عجیب بات ہے. دیور سے پردہ ہے, اور نہ تمہیں دیور کو راضی کرنے کے لیے منت کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا الحمو الموت, دیور تو عورت کے لیے موت ہے. اگر عورت نے اپنے بال کاٹنے سے پہلے اپنا اسکارف اتار دیا, کوئی دم نہیں. میری والدہ کو فالج کی تکلیف ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. عمرے کا طواف کرتے ہوئے اگر حتیم میں چلا گیا, 2 رکعت پڑھ لی, طواف ہی نہیں ہوا, نہ عمرہ ہوا, دوبارہ عمرہ کرے. طواف کے اندر آپ حتیم میں نہیں جا سکتے جب تک طواف مکمل نہ کر لیں.
کہتے ہیں جی کہ عورتوں کو فیشن والے کپڑے اور میک اپ سنگار کر کے آنا جائز ہے، اپنے گھر میں خاوند کے لیے تو جائز ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ناجائز ہے۔ اگر انگوٹھی میں کوئی نگ پہن بالکل پہنو، اگر طواف کی 2 رکعت بھول گئیں جب یاد آئے پڑھ لو۔ کہتے جی کہ یہاں جو حرم کے باہر یا کہیں ڈبے رکھے ہیں، گلاس رکھے ہیں، لکھا ہے زمزم، تو زمزم ہی ہے، یہاں جھوٹ نہیں بولتے تمہاری طرح، یہاں زمزم ہے تو زمزم ہے۔ مدینہ منورہ سے جب واپس آئیں ہر حال میں عمرہ کریں، وہ میقات ہے، ماں کے لیے کریں یا باپ کے لیے کریں یا اپنے لیے کریں، احرام ضرور باندھیں۔ ہم ماں باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اہل کشف کیا ہوتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تو کوئی راز کی بات کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو انبیاء پہ بھی کھول دیتے ہیں، اولیاء پہ بھی کھول دیتے ہیں۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوا ہوں، فرض نماز والی پہلی سنتیں، بھئی سنتیں معاف ہیں لیکن پڑھو تو ثواب ہے۔ طواف میں خاوند اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پھرتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ طواف نماز میں ہے، نماز میں بھی بیوی کے گلے میں کبھی ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہو؟ ہاں تمہیں ڈر ہے کہ بیوی کہیں گم ہو جائے گی تو الگ بات ہے۔ اگر احرام کی حالت میں بھول کے ناک سے بال نکالا کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد چپل جو ہے اتارنا بھول گیا، 1 گھنٹے کے بعد اتاری، کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا کھولنا بھول گیا، دوسرے چکر پہ دایا تو کھولا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہر بات تمہیں بھول جاتی ہے، کھانا تو نہیں بھولتا نا، برگر تو نہیں بھولا نا کبھی۔ مستورات کو جنازہ پڑھنا چاہیے۔ شرعی داڑھی کی حد جو ہے ائمہ 4 کے نزدیک 1 مشت ہے۔ میری بیوی نے بحرین ایئرپورٹ سے احرام باندھا، چہرہ نہیں کھولا، جدہ ایئرپورٹ پہ خیال آیا تو کھولا، اچھا کیا، لیکن صدقہ کرتے ہیں، اس کو کپڑا آگے لٹکانا چاہیے تھا، باندھنا نہیں چاہیے تھا چہرے پر نقاب۔